بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دعوت دوں گا نیکسٹ ہمارے آنریبل اسپیکر ہیں جبلی ریئل اسٹیٹ کے چیئرمین حنیف قادری صاحب۔ ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں، ایک وسیع نظر رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے امید ہے میرے سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں جو آج تھوڑی بات کروں گا انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ اس کا آپ سب کو فائدہ ہوگا۔ میں اپنی بات جو ہے وہ حوصلہ شکنی اور حوصلہ افزائی کے درمیان رکھوں گا اور کوشش کروں گا کہ میری بات چیت جو ہے اس کا اثر آپ سب کو پہنچے۔ کام کے دوران اگر ہم ایک دوسرے کی صرف حوصلہ افزائی کریں تو یہ ایک ایسی مدد ہے، یہ ایک ایسی داغ بیل ہم ڈال دیتے ہیں جس کا فائدہ دونوں کو ہوتا ہے۔ جس کی ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اس کو بھی، اور جو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اس کو اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے۔ اور اگر کسی کی حوصلہ شکنی کرنی ہے تو یہ ایک قسم کی برائی ہے۔ اس برائی کا فائدہ نہ آپ کو ہونا ہے نہ اگلے کو، لیکن اس کا جو گناہ یا اس کی جو جزا ہے وہ اس کو بھی ملے گی، آپ کو بھی ملے گی۔ کام کے اندر یہ چیز بہت دیکھنے کو ملی ہے کہ ایک بندہ آگے جانے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا اس کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ تو برائے مہربانی جو بندہ سینئر ہے، براڈ مائنڈڈ ہے، بڑے دل والا ہے، وہ ظرف کا مظاہرہ کرے اور دوسرے بندے کو ہیلپ آؤٹ کر دے۔ برائی کیا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے میرا 20 سال ایکسپیرینس ہے، تو بابا اس نے 20 سال کا ایکسپیرینس کہاں لے کے جانا ہے؟ قبر میں لے کے جانا ہے؟ اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے لیے وہ وقف کرے اپنے آپ کو، کچھ نہ کچھ اس کو بھی ڈیلیور کرے۔ تو میری آپ سب دوستوں سے ہے یہ التجا کہ آپ حوصلہ شکنی جو ہے اس سے نکلیں اور حوصلہ افزائی کی طرف آئیں۔ جو دوست ایک قدم کے اوپر بعض دفعہ کامیابی ہوتی ہے، یا وہ قدم ہم نہیں اٹھاتے یا وہ جو مدد لینے والا وہ قدم نہیں اٹھاتا، تو برائے مہربانی جو بندہ پیاسا ہے وہ قدم اٹھائے، وہ اپنے سینئر دوستوں تک پہنچے جہاں سے اس کی وہ جو پیاس بجھتی ہے ان کے پاس پہنچے اور اپنی ہیلپ لے اور معاملے کو آگے لے کے آئے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا اپنے سب بھائیوں سے جو سینئر ہیں، وہ جو پیچھے والے دوست جو ابھی نئے آ رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو رستے دکھائیں۔ کسی کو رستہ دکھانا اصل میں اپنے رستے پہ مضبوط ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کام کرتے ہیں، کلک نہیں ہوتے۔ کام ہم سب کرتے ہیں، کلک نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ کام کرتے ہیں کلک ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کام کی ڈائریکشن آپ کی بھی ٹھیک ہوتی ہے، ہماری بھی، لیکن کچھ قدرت کی طرف سے بلیسنگ بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں قدرت کی طرف سے لگی ہوئی بلیسنگ کی بھی طرف دیکھنا چاہیے کہ ایک بندے کو اللہ کامیابیاں دے رہا ہے، کامیابیوں پر کامیابیاں دے رہا ہے، تو وہ کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی بلیسنگ بھی لگی ہے۔ اللہ سے مدد مانگنی بھی اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ علامہ صاحب آپ جب وجدانہ کیفیت میں ہوتے ہیں تو اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں شعور زندگی مانگتا ہوں، میں شعور زندگی گزارنے کا ڈھنگ مانگتا ہوں، اور میں نے اپنی زندگی کا زیادہ ٹائم اللہ سے صرف شعور زندگی مانگنے میں لگایا، اور اللہ نے علامہ اقبال کو کیا شعور زندگی دی آپ کو بھی پتہ ہے، ہم کو بھی پتہ ہے۔ تو اگر ہم صرف، میں یہاں اصل میں یہ بات اسی طرف بھی لے آؤں گا، اگر ہم صرف جب اپنا کام مانگتے ہیں تو کام کے اندر کام کا جو علم ہے اس کا شعور اللہ سے مانگ لیں۔ میں مانگتا ہوں جب میں کہیں رکتا ہوں، میرے راستے بلاک ہوتے ہیں، تو میں اللہ سے اس کے لیے مدد مانگتا ہوں۔ یہ شعور اور مدد ریلیٹڈ ٹو آور بزنس اللہ سے مانگ لیں، یہ بلیسنگ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سفر اچھا ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ سفر اچھا ہو جائے گا۔ یہ جو آج پلیٹ فارم کاشف بھائی نے ان کی اسپیشل ہے، اس میں کاوش میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ ہمارے گروپ کیپٹن مجید احمد صاحب کا میں بہت مشکور ہوں، وہ تشریف لائے، آپ سب بھائیوں کا بھی۔ تو اس طرح کا جو میٹ اینڈ گریٹ کا پروگرام ہے اس میں بھی سارے آئیں آپ سامنے، ایک تو آپ کا برانڈ نیم سامنے آ جائے گا اور ایک آپ کی کاوش ہو وہ سامنے آ جائے گی۔ یہاں پھر آپ کی جب آپ بات چیت کریں گے تو وہ بات چیت کی بھی آپ کی کلک ہوئے گی، آپ کے بزنس میں کام آئے گی، آپ کا برانڈ نیم اس سے بڑے پھولے گا۔ تو جو جتنا ٹائم اپنے برانڈ کے اوپر، اپنے بزنس کے اوپر، کام کے اوپر لگائے گا، اللہ اس کو اس کی جزا ضرور دے گا۔ اللہ اپنے بندوں کی نہ محنت ضائع کرتا ہے، نہ ہی اللہ اپنے بندوں کو ضائع کرتا ہے۔
آخری بات یہ ہے، میں بھاگ کے نہ پھر دین کی طرف آ جاتا ہوں. اصل میں میرے جو دل میں چل رہا ہے وہ میں بول رہا ہوں. اپنے رب سے جڑیں گے تو وہ کام بھی ہو جائیں گے جو کبھی نہیں ہوئے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سارا کچھ چھوڑ کے مسجدوں میں بیٹھ جائیں، لیکن کام کریں گے، اپنے اللہ سے جڑیں گے تو وہ کام جو آپ نے کبھی پیچھے ماضی میں ہوتے نہیں دیکھے وہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. یار زندہ صحبت باقی. تھینک یو ویری مچ.